آپ سب لوگوں کی خدمت میں آداب۔ میں آج جناب جان ایلیا کے ایک انتہائی پرتاثر اور فکر انگیز انشائیے کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ انشائیہ نئے پاکستان کے تناظر میں بہت اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی میری کہانی بھی ہے، اور اس انشائیے کا نام ہے بے دولتی۔ میں اس کے زمانہ تخلیق سے تو آگاہ نہیں، لیکن اس کو جناب معراج رسول صاحب نے سسپینس ڈائجسٹ میں مئی 1990 کے شمارے میں چھاپا تھا۔ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بے دولتی۔ ہمارا سب سے بڑا ہنر یہی تو ہے کہ ہمارا ہنر اپنے کام نہ آئے، اور یہ کہ وہ دوسروں کے پیش و پس، چپ و راست اور پست و بلند کی صورت گری کرنے، انہیں سنوارنے اور نکھارنے میں اپنا جواب نہ رکھتا ہو۔ تم تھے ہی نہیں، ہم تھے ہی نہیں، تم ہو ہی نہیں، ہم ہیں ہی نہیں۔ ہم اور تم تو بس ایک دکھائی دینے والا دھوکہ ہیں، ایک دھوکہ جو نہ جانے کیوں ہے۔ میں یہ سوچتے سوچتے ہلکان ہو گیا ہوں کہ وہ جو نہیں ہیں، وہ جو دھوکہ ہیں، وہ دکھائی بھی کیوں دیتے ہیں۔ ہمیں شرم آنا چاہیے کہ ہم تم میں سے ہیں، اور تمہیں اس پر پچھتانا چاہیے کہ تم ہم میں سے ہو۔ تم اور ہم ایک بیزار کر دینے والا تماشا ہیں، جسے دیکھتے دیکھتے پپوٹے دکھنے لگے ہیں۔ میں، معراج رسول اور جمال احسانی تینوں سرزمین عرب کے اس علاقے کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں، جس کو ہماری سرزمین کے ہنرمندوں نے ریگستان کا معجزہ بنا دیا ہے۔ ہنر کا معجزہ۔ ہماری کارگزاری کا سارا سلیقہ دوسروں کے لیے اس کمال کے ساتھ ظہور میں آیا ہے۔ ہم نے اپنی بستیوں سے دور ان بستیوں میں آ کر جو عمارتیں بنائی ہیں، وہ سر بلند رہنے کے لیے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے گر پڑنے کے لیے نہیں، اور گزرگاہوں کا جو فرش بچھایا ہے، وہ زمین کے سینے پر جڑے رہنے کے لیے ہے، موسم کی اگلی ہی رو میں ادھڑنے کے لیے نہیں۔ نہیں سمجھا جا سکتا ہے کہ شہر پردازی کی وہ کاوش اور دفترداری کی وہ دانش آخر کس کام کی، جو اپنے شہروں اور اپنے دفتروں کے کام نہ آئے۔ تمہارے شہروں کے باہنر، تمہارے ماہر، تمہارے محنت کش دوسری سرزمینوں کے ناموں کو للچائے ہوئے کانوں سے سنتے ہیں۔ ایسے کتنے ہیں جو یہاں سے سفر اختیار کرنا نہ چاہتے ہوں۔ کسی نے کہا تھا، اور کراہتے ہوئے کہا تھا، میرے لوگ، میرے جفاکش دوسری قوموں کی مزدوری کریں گے، ان کی تھکان دوسروں کا آرام بنے گی۔ میرے اہل ہنر دوسروں کے غلام ٹھہریں گے، میرے اہل دانش کی مہارت دوسروں کے اشاروں کی خدمت گار قرار پائے گی۔ ان میں سے ہر گروہ اپنے اپنے کام کے حساب سے خوب خوب کمائے گا، اور یہ ذلت، ندامت اور نکبت کی کمائی ہوگی۔ وہ اپنے وجود سے دستبردار ہو جائیں گے، اور پھر تو وہ جو چاہیں پائیں اور جتنی اشرفیاں چاہیں اپنی جیبوں میں بھر کر لائیں۔ پر یہاں پر ایک بات اور بھی کہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ حق اور انصاف کی بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ لوگ آخر یہ کیوں نہ چاہیں کہ انہیں 2 وقت کی روٹی ملنے کا سہارا تو ہو، اور اگر اس سے بھی زیادہ، بہت زیادہ کی امید ہو، تو آخر وہ اپنے شہروں سے کیوں نہ کوچ کر جائیں۔ میں تو کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مہارتوں اور ہنرمندیوں کو اپنی سرحدیں پار کرنے کی خواہش آخر کیوں نہیں رکھنی چاہیے۔ انہوں نے اپنی عمر کا بہترین زمانہ دن رات محنت کر کے گزارا ہے۔ ان میں سے اکثر کو ان کے شہروں میں کیا ملا ہے۔ ان میں سے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو ہر حالت میں یہیں رہنا چاہتے ہیں،
ان میں سے لاکھوں ایسے ہیں جو آج کی امید نہ سہی تو کل کی امید پر زندگی بسر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، مگر یہاں تو ابھی تک نہ آج کی امید ہے اور نہ کل کی امید۔ وہ یوں کہ جو ہمارے والی ٹھہرے ہیں وہ بھی فضول ہیں، اور جو ان والیوں کو ہٹا کر ان کی گدی پر بیٹھنا چاہتے ہیں وہ بھی فضول ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آقاؤں سے لو لگائی ہے اور جنہوں نے ان آقاؤں کے حریفوں سے امیدیں رکھی ہیں وہ سب گھاٹے میں ہیں۔ حکمرانوں اور مدعیوں کا کہا باطل ہی ثابت ہوا ہے، باطل باطل سب باطل۔ اب اگر لوگ بپھر کر ان دونوں پر ٹوٹ پڑیں تو کیا یہ کوئی جرم ہوگا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ حق ہوگا، انصاف ہوگا، عدل ہوگا۔ لوگ وعدوں سے تنگ آ گئے ہیں، چاہے یہ وعدے کریں یا وہ۔ اس ملک کے حاکموں اور ان کے حریفوں نے اور ان کی حکمتوں نے یہاں کی جوہر دار ذہانتوں کو دوسری قوم کا گداگر بنا دیا ہے، اور یہ ہنرمند بے قصور ہیں۔ یہ بیچارے ملکوں جا کر گداگری کرتے ہیں اور اپنے اپنے کشکولوں کی بھیک اپنے ملک میں بھیج دیتے ہیں۔ وہ اس ملک کی اور کیا خدمت کر سکتے ہیں مگر ان محنت کشوں کی بھیجی ہوئی یہ دولت اس ملک کی بے دولتی ہے۔ ہاں اے مجبور بار برداری کی قوم، یہ تیری بے دولتی ہے۔ شکریہ۔